السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی نایاب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کتاب ہے ہمارے پہلے خلیفہ رازدان نبوت، رفیق غار اور مقین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ان کے اوپر انشاءاللہ میں ڈیٹیل بات ویلاگ بعد میں کروں گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے ویورز اور اپنے فالوورز کے ساتھ اس خوبصورت واقعے کو شیئر کروں۔ ہمارے چوتھے خلیفہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دورہ خلافت میں منبر پہ بیٹھے تھے اور لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ تم کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ بہادر، شجاع اور طاقتور انسان مسلمان کون ہے؟ سب خاموش بیٹھے رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوال کو دہرایا، ریپیٹ کیا، تو ان میں سے کچھ اصحاب نے کہا کہ آپ کی ذات، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شجاع، قوی، اسٹرانگ، پاورفل، بریو قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے کہا، نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اسلام کا سب سے طاقتور، بریو مجاہد، بریو انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے کہا کہ 3 واقعات ہیں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ قریش کے سردار اور لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و قوب کر رہے تھے، ان کا گریبان پکڑ رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، کیا ہم ان معبودوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں؟ یہ کہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو وہاں سے ہٹایا، کسی کے گریبان کو پکڑ کر ہٹایا، کسی کو دھکا دے کر ہٹایا، کسی کو پکڑا اور پھینکا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم ان کو اس لیے زود و کوب کر رہے ہو کہ یہ تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں؟ تمام کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر انہوں نے وار نہ کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے بابا گھر آئے تو بہت تکلیف میں تھے اور جسم کے ہر حصے میں چوٹ کے آثار تھے، زخموں کے آثار تھے، لیکن وہ پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ تھی، اس غزوہ سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا، یعنی
لگا دیا، اور خیمہ لگانے کے بعد ہم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دے گا۔ سب سے پہلی آواز رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، اور آپ نے اس رات کو پہرا بھی دیا، اور اگلے دن جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آتے تو آپ تلوار لے کے لپکتے اور ان کو دور تک لے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت اور شجاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھا گئی۔ ویسے بھی آپ ان کے بیسٹ یعنی قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ واقعہ منبر پہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چادر اتاری اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے اشخاص بھی رقت میں مبتلا ہو گئے، یعنی سب رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میرے لفظوں کی محتاج نہیں۔ آپ کی شخصیت اتنی گراں قدر ہے، آپ کی خدمات اسلام کے لیے اتنی بلند ہیں کہ ایک چھوٹے سے ولاگ میں بیان کرنا میرے لیے آسان ہے۔ آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک مکمل اور جامع ولاگ کروں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہو تو یہ کتاب ڈاکٹر علی محمد السلابی نے لکھی ہے، اور عنوان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو پرنٹ کیا ہے دارالسلام نے، اور یہ 2 جلد پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے۔ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اپنی زندگی کو ان کے اصولوں پر استوار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔